وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم چند جملے عرض کرنے ہیں بس. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام عرض کرنے کا حکم دے کر شاید اللہ تعالیٰ نے ہم پر سب سے بڑا احسان فرمایا. کاش کے درود کی عظمت ہم پر کھل جاتی اور اس کا ایک بہت بڑی نعمت ہونا ہم پر آشکارا ہو جاتا اور ہمیں درود کے عمل سے ایک فطری محبت ہو جاتی. تو شاید ہمیں کسی اور نفلی ورد و وظیفے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. جب یہ بات یقینی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ یا بندی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر درود پڑھتا ہے تو اس کا یہ درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، پہنچایا جاتا. کیا نصیب اللہ. تصور کرے بندہ، ذرا سوچئے، ہم اس امتحان کے لائق نہیں سمجھے گئے اور ہم کو یہ سعادت نہیں ملی کہ ہم آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے. آپ کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہوتے. اللہ تعالیٰ نے بہتر یہی سمجھا کہ ہمیں اس امتحان میں نہ ڈالا جائے. بعض تابعین یہ تمنا کرتے تھے اور بعض صحابہ سے، اپنے مشائخ سے یہ عرض کرتے تھے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے دیدار کیا اس چہرے کا
اور صحبت کی سعادت نصیب ہوئی۔ کاش کہ ہم بھی اسی دور میں پیدا ہوتے تو وہ مشائخ صحابہ اپنے ان مخلص شاگردوں سے یہ کہتے تھے کہ اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی رہو۔ اس دور میں ایمان لانا اور ان تکلیفوں کو جھیلنا یہ آسان نہیں تھا، تو اگر وہ صحابی ان تابعی سے یہ کہنا مناسب سمجھتے تھے تو ہمیں تو 100% یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس لائق نہیں سمجھے گئے اور اللہ نے ہم پر یہ ایک درجے میں کرم فرمایا۔ لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت کے جو امت محمدیہ پر حضور کی نسبت کی وجہ سے، امت محمدیہ پر اللہ کی خاص نگاہ امت محمدیہ کے اعمال کی وجہ سے نہیں، امت محمدیہ کے مجاہدات کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص نگاہ امت محمدیہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ وہ پیارے تو ان کی طرف منسوب ہر چیز پیاری۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا عجیب شرف بخشا کہ گویا ہر ایک کے لیے ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب موقع فراہم کر دیا کہ ہم نے تم کو اس دور میں پیدا نہیں کیا، تم صحبت و زیارت نبی سے مشرف نہیں ہو سکے، لیکن ایک ترکیب بتاتے ہیں، تم نے اگر وہ عمل کر لیا صحیح ڈھنگ سے تو تمہارا ذکر خیر، تمہارا تذکرہ دربار نبوت میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو درود کا پہنچایا جانا ہے، یہ تذکرہ ہی تو ہے، یہ تذکرہ ہی تو ہے۔ اللہ کے رسول کے دربار میں ان کے سامنے تذکرہ آ جانا یہ معمولی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ افسوس ہم لوگ اپنی مختلف برائیوں کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے اسلام کے حسن کو نہیں سمجھ پاتے۔ ہم بھی درود کو من جملہ اذکار کے ایک ذکر سمجھتے ہیں اور چند عاشقان رسول کو چھوڑ کر اکثر لوگ جلدی درود پڑھتے ہیں، گنتی پوری کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ جب ہم اور آپ درود شریف پڑھیں، اگر یہ تذکرہ ہو جائے کہ ابھی میں یہ جملہ پورا کروں گا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اور ابھی اسی لمحے اسی وقت مجھ نجس کا، مجھ ناپاک کا، مجھ ذلیل اور کمینے کا، مجھ سراپا عصیاں کا، مجھ محروم کا تذکرہ ہوگا اس دربار نبوت میں، کیا روح کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس تصور سے، کیا ذائقہ ملتا ہے، کیا تطہیر ہوتی ہے، خوشی کی کیفیت بھی ایک لہر دوڑتی ہے، ایک ندامت کی
کیفیت بھی ہوتی ہے، کب کبھی بھی طاری ہونے لگتی ہے، خوف بھی لگتا ہے، عجیب قسم کے ملے جلے احساسات انسان کے قلب و باطن پر مرتب ہوتے ہیں اسی وقت۔ پھر غور تو کریں ذرا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا جو ہم کو حکم دیا وہ ایک ایسی تمہید کے ساتھ دیا کہ کسی اور عمل کا حکم ایسی تمہید کے ساتھ نہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ، ہم گنہگاروں کا دور افتادہ، زمانی اعتبار سے بھی دور، مکانی اعتبار سے بھی دور، اور عمل و کردار کے لحاظ سے تو بہت دور پڑے ہوئے امتیوں کا صلاۃ و سلام جس مرکز عالم کے حضور میں پہنچایا جاتا ہے، اسی مرکز عالم پر ہمردم اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی تجلیات برستی رہے۔ تو نقطۂ اتصال پر قربان جانا ہے کہ نہیں؟ یہ نقطۂ اتصال قربان جانے کے لائق ہے۔ آپ کیسے اس بات کو لفظوں میں کیسے بیان کروں؟ کہاں ہم میں سے ہر ایک اور کہاں رب العالمین ملک الملوک جبار و قہار رحمان و رحیم، کہاں؟ ایک بہت بڑے بادشاہ کا تصور کیجیے، ایک بہت بڑے بادشاہ کا تصور کیجیے، کسی طاقتور دنیا کے حکمراں کا تصور کیجیے، اور دنیا کے کونے میں پڑے ہوئے کسی ان پڑھ دیہاتی غریب مسکین محتاج نابینا لولا لنگڑا کوئی بندہ پڑا ہے، کہیں جنگل میں پڑا ہے، کھیت میں پڑا ہے، نالے کے پاس پڑا ہے، کہیں ہے بیچارہ اپنی زندگی کے دن کاٹ رہا ہے۔ اب سوچیں ذرا، کیا اس جو ملک ہوگا، زبردست بادشاہ ہوگا، اس کی توجہ کا نقطہ اور اس مسکین محتاج اندھے لولے لنگڑے اس کی توجہ کا نقطہ ایک ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے، اس کی پرواز ہوگی وہاں تک؟ بادشاہ کی توجہ، بادشاہ کی فکر، بادشاہ کا نشانہ، بادشاہ کا ہدف کیا ہوگا؟ اور اس بیچارے کا، مگر امت محمدیہ کی رفعتوں کو دیکھو ذرا، اللہ تعالیٰ نے کیا بلندی عطا فرمائی ہے۔ اے میرے پیارے نبی کے امتیوں، میں چاہتا ہوں کہ جس قلب اطہر کی طرف ہر دم میری محبت بھری نظر رہتی ہے اور ہر دم تجلیات میری اس قلب اطہر پر برستی رہتی ہیں، تم بھی درود کے ذریعے سے محبت بھری توجہ اسی نقطے پر ڈال دو، تو گویا میری محمد بھری تجلیات کا حصہ لے کر وہاں سے واپس آؤ۔ من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ۔ ان چیزوں کو علماء ظاہر نہیں سمجھ پاتے، ہم تو علماء ظاہر میں بھی نہیں شامل ہوئے، لیکن جو علماء ظاہر بن گئے وہ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ ان چیزوں کو سمجھے ہیں وہ عظیم ائمہ اسلام مشائخ الہدیٰ، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و عمل کی جامعیت عطا فرمائی، جن کو باطنی اسرار و رموز سمجھائے، جن کو روحانی دنیا کے لطائف جن کے اوپر آشکارا کرتے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معصوم سرہندی، ہمارے اس دور کے لوگوں کو میں
کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ متقدمین میں ان حضرات نے درود و سلام کی جو تشریحات کی ہیں، صلاۃ و سلام کے جو رموز بتائے ہیں، اور جس طرح یہ کلام کرتے ہیں مقام نبوت پر، اور جس طرح یہ کلام کرتے ہیں اس آیت پر کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا؟ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ اور اس کا جو مقرب عملہ ہے، گناہوں سے محفوظ، پاک صاف، بالکل ایک دم سراپا اطاعت، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ تمام پاکیزہ جو اللہ کا عملہ ہے جن کو ہم ملائکہ کہتے ہیں، یصلون علی النبی، ہر دم۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ مرکز عالم ہے قلب محمدی، مرکز عالم ہے قلب محمدی۔ قلب محمدی، اس سے مناسبت، قلب محمدی سے رابطہ، اندر سے روحانی ایک آپ کی روح پرفتوح سے رابطہ، یہ ایک عجیب و غریب دولت ہے۔ اور جتنا انسان قلب محمدی سے رابطے کی کوشش بڑھاتا ہے، اتنا زیادہ اس کے اوپر احوال محمدی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے تحمل نصیب فرمائے۔ لا تحملنا ما لا طاقت لنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنے احوال آئے، غم کے احوال، اللہ اکبر، غیروں نے بھی ستایا، اپنوں نے بھی دل توڑے، ہر طرح کے غم، احوال جو تھے قلب محمدی کے، سب بیان ہیں قرآن مجید۔ حضور کی پوری صورت خود قرآن میں موجود ہے، پوری سیرت، جتنے احوال آپ کے قلب پر آئے۔ قد نعلم انہ یضیق صدرک بما یقولون فاصبر علی ما یقولون وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ جتنے احوال قلب محمدی پر آئے اور جن جن اسباب سے آئے، جو احوال آئے، سارے احوال اس بندے کے دل پر آتے ہیں، اس کی اپنی ہمت اور استعداد کے بقدر، جو قلب محمدی سے رابطے کی کوشش شروع کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ چنانچہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ایک بات کہی، عجیب کیفیت رہی ہوگی حضرت علی کی اس وقت، نہ پہلے کوئی بات نقل کی گئی ہے، نہ بعد میں کوئی بات نقل کی گئی، بس اتنا ہی کہنے آئے جیسے علی پتہ نہیں کس کیفیت میں تھے، اور آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ ایک بات کہنا چاہتے ہیں۔ کہو علی، کیا بات؟ اب میں اپنے دل کا یہ حال پاتا ہوں کہ دنیا میں کسی سے مجھ کو وہ محبت نہیں ہے جو آپ سے ہے۔ آپ کی محبت میرے اندر سرایت کر گئی۔ چنانچہ حضرت علی ایسے داماد تھے، ایک پل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، دن بھر ساتھ میں رہتے تھے اور رات بھر پہرا دیتے تھے۔ حرس کی ذمہ داری، پہرے داری اور چوکیداری کی ذمہ داری حضرت علی نے کسی کو نہیں لینے دی۔ سبحان اللہ، وارث سیدہ فاطمہ، سبحان اللہ،
فاقے ہوتے تھے گھر میں، بیٹی باپ کو نہیں بتاتی تھی، داماد خسر کو نہیں بتاتا تھا، اور کیا کرتے تھے حضرت علی؟ کئی دن ہو جاتے چپکے سے کوئی وقت نکال کے کہیں کسی یہودی کے باغ میں جاتے اور کہتے کہ بھائی کوئی مزدوری مجھ سے تھوڑی سی لے لو، میں زیادہ دیر کام نہیں کروں گا، تھوڑی دیر کروں گا، تھوڑی دیر کریں گے اور اتنی کھجور مل جائے گی تو بس چلے گا، ختم، بس زندہ رہنے کے لیے اتنا کافی ہے بس۔ میں کہاں یہاں میں حضور سے دور رہ ہی نہیں سکتا۔ واقعی سچی بات ہے کہ وہ آپ سے دوری برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی محبت میرے دل میں آپ کی ہے کہ اب دنیا میں کوئی مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، بس آپ آپ آپ۔ عجیب بات ہے، حضور نے اس کے جواب میں نہیں کہا علی مبارک ہو، خوشخبریاں ہوں، انشاءاللہ برکتیں آئیں گی۔ فرمایا علی کبھی تم نے بارش کے پانی کو پہاڑ کی چوٹی پر سے ڈھلوان کی طرف تیزی کے ساتھ بہتے ہوئے دیکھا ہے؟ جی حضرت، بار بار دیکھا۔ بس اب یہ سمجھنا کہ فقر و فاقہ اب تمہاری طرف اس سے زیادہ تیز رفتار سے لپکے گا جس رفتار سے بلند پہاڑ کی چوٹی سے بارش کا پانی ڈھلوان کی طرف بہتا ہے۔ بس یہ خیال رکھنا۔ احوال جو قلب محمدی سے رابطہ سچا بنائے گا اس پر احوال محمدی آئے۔ اسی لیے تو ہمت نہیں کر پاتے ہم لوگ، اور چونکہ ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ان احوال محمدی میں جو مزہ ہے، ان احوال محمدی میں جو لذت ہے، ان احوال محمدی میں جو کچھ ملتا ہے بندے کو غم میں، وہ خوشیوں میں نہیں مل پاتا۔ تو درود قلب محمدی سے رابطے کی ایک شکل ہے، ایک عجیب تحفہ ہے۔ کتنا نادر تحفہ اللہ نے ہمیں دیا تھا اور ہم نے کیا اس کو بے قیمت بنا دیا، بے قیمت بنا دیا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ عمل تو کوئی بھی معمولی نہیں ہوتا اگر وہ صالح ہو اور سنت کے مطابق ہو، لیکن یہ عمل اسی عظمت کے لیے یہ آیت کافی نہیں ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا الگ رابطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کرے، ہر ایک اپنا براہ راست رابطہ قائم کرے۔ جس وقت ہم درود پڑھ رہے ہوں ایسا اندر وجدان ہمارا محسوس کر رہا ہو جیسے کہ ہم دامن پھیلائے اور روضے اطہر کے سامنے کھڑے اور صدا لگا رہے ہیں، فقیر کی طرح صدا لگا رہے ہیں۔ فقیر صدا جو لگاتا ہے بے مقصد نہیں لگاتا۔ فقیر جو کوٹھی والے کی تعریف کرتا ہے وہ بے مقصد نہیں کرتا، وہ کرتا ہے اپنی جھولی بھرنے کے لیے۔ تو ہم بھی جو درود پڑھ رہے ہیں وہ اپنی جھولی بھرنے کے لیے، بے مقصد نہیں کرتا۔ جب درود شریف پڑھتے وقت اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ یہ روحانی ایک رابطہ، جیسے زمین لپیٹ دی گئی، مسافتیں ختم ہو گئیں اور ہم تو کہیں اور پہنچ گئے۔ اتنا عظیم چیز ہے یہ۔ اسی لیے تو یہ کوئی معمولی واقعہ ہے کہ ایک صحابی کو درود شریف سے مناسبت بڑھتی چلی گئی اور وہ حضور سے کہتے چلے گئے کہ اب تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں
چوتھائی یا آدھا جتنے اور میں دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے وہ آدھی کر کے چوتھائی کر کے ترتیب کے ساتھ میں بس آپ پر درود ہی پڑا کروں. زندگی میں ذرا غور کرو، سوچو، سامنے ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، مصافحہ کر سکتے ہیں، قدم چوم سکتے ہیں، ساتھ رہ سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، آرام پہنچا سکتے ہیں، جان قربان کر کے ان کو خوش کر سکتے ہیں، مال لگا کر خوش کر سکتے ہیں. یہ کیا محبت ہے کہ گویا جب حضور حجرے میں جاتے ہیں، حضور کسی ضرورت کے لیے کہیں اور ہوتے ہیں، اس وقت بھی وہ بندہ چاہتا ہے غالباً کہ اس وقت بھی رابطہ قائم رہے. اب ان کی مناسبت بڑھتی جاتی ہے، اور مناسبت بڑھتے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا اور کر دوں اور بڑھا دوں، اور آپ ہر دفعہ یہ فرماتے ہیں ہاں بہت اچھا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تمہاری فکریں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور جو دعا تم مانگتے اتنے وقفے میں، جو وقفہ تم نے درود کے لیے خاص کر لیا، وہ ساری دعائیں تمہاری بن مانگے پوری ہوں. یہاں تک کہ آگے بڑھتے بڑھتے کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اور کچھ اللہ سے مانگوں ہی نہیں، بس درود ہی پڑھتا رہوں، بس درود بس درود بس درود بس درود. حضور فرما رہے ہیں پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم پوری مدت میں تم اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کرتے، جو دعا مانگتے، تم جو مانگتے وہ سب صرف درود کی برکت سے پوری ہو جائے گی، اور مزید درود کے جو برکات و ثمرات ہیں وہ تو ملیں گی. اللہ تعالیٰ اتنے عظیم تحفے کی قدر عطا فرمائے. اتنا عظیم تحفہ ہے یہ، اللہ کا ایسا عطیہ ہے، ایسا عطیہ ہے اللہ کا. اللہ ایسا زبردست تحفہ ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. محبت میں غلو سے بچانا یہ بھی درود شریف کا ایک پہلو ہے، اور محبت کو درجے کمال تک پہنچا دینا یہ بھی ایک غلو، یہ بھی ایک پہلو درود شریف میں. عجیب و غریب ہے. شرک اور بدعات سے بچاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر ایک کا الگ رابطہ، ہر ایک کا الگ رابطہ. جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رابطے میں کمی کریں گے تو فطری طور پر شیاطین ہم پر مسلط ہیں. خانے خالی را دیو نگیرا، جو گھر خالی ہوتا ہے اس میں آسیب اور جن دیو آ کر بسیرا کرتے ہیں. ہم نے اپنے دل میں بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دلوں کو آباد ہی نہیں کیا، مشغول نہیں کیا اپنے دل و دماغ کو بلند و بالا فکروں سے. یہ درود شریف کا عمل ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا زبردست عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. خوب لذت کے ساتھ، خوب گہرائیوں کے ساتھ، تنہائیوں میں خوب کثرت سے درود پڑھنے والے بندہ، کثرت سے درود پڑھنے والے، اور ڈوب کر درود پڑھیں، ایک دم کھو جائیں. ہماری روح کو حضوری نصیب ہو جائے اس دربار میں. یہ تصور، یہ تصور کہ اب میرا تذکرہ ہوگا، اب میرا تذکرہ ہوگا، اے اللہ میرا تذکرہ کروا دیجئے، اللہ اس دربار میں میرا تذکرہ کروا. وہ اتنا پیارا دربار ہے اور اتنا رحمت بھرا دربار ہے کہ
میری طرف سے صلاۃ والسلام یا کسی کی طرف سے وہاں پہنچے اور وہ جواب میں دعائیں نہ دیں، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن۔ وہ ضرور جواب دیں گے، وہ ضرور جواب دیں گے۔ میرا سلام پہنچے اور وہ سلام کا جواب نہ دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دے رکھا ہے، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم۔ تو جب ہماری روحانی حاضری، جب روح کی حاضری، جب ہمارے سلام و پیام کے ذریعے، جب ہمارے درود و سلام کے ذریعے ایک درجے کی حاضری ہوگی، ہو ہی نہیں سکتا کہ جب فرشتے پہنچائیں ان تک کہ آپ کے فلاں امتی نے صلاۃ والسلام بھیجا ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ اس کے جواب میں کچھ نہ فرمائیں۔ اور جس کے لیے ان کی مبارک زبان سے جواب سلام یا سلامتی کی دعا نکل گئی، اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ اسی لیے تو حضور نے وعدہ کیا کہ تمہارے سارے مسئلے حل ہوں گے، کیونکہ یہ بہت ایسی بات ہے کہ جو سمجھنے کی ہے۔ بہت سی باتیں اشاروں میں سمجھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو مضمون اس وقت نہیں عرض کر سکتا کہ دو ایسی نشانیاں اس دنیا میں قائم کر دی کہ دونوں پر ہر مدم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات برستی رہتی اور وہیں سے تقسیم ہوتی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناقدری سے بچا لے، اللہ ہمیں ناقدری سے بچا لے، اللہ ہمیں دل کی گہرائیوں سے درود شریف کی نعمت عظمیٰ کی قدر کی توفیق عطا۔ بہت اہتمام سے، بہت اہتمام سے، بہت اہتمام سے، محبت میں ڈوب کر درود پڑھیں اور اس کا اہتمام رکھیں، پابندی کریں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں خود ہماری اپنی اندر کی اصلاح کیسی ہوتی ہے، کیسے ہمارے جذبات بنتے ہیں، کیسے رذائل سے ہم کو چھٹکارا ملنا شروع ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاہوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اللہ ہم کو درود و سلام کی حقیقت سمجھا دیجئے، اللہ اس کی عظمت سمجھا دیجئے، اللہ 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 کثرت سے صحیح کیفیت کے ساتھ، اللہ صحیح بیدار و ہوشیار قلبی کیفیت کے ساتھ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر نظر کرم فرما دیجیے۔ آج جمعہ کا دن ہے، عصر بعد کا وقت ہے، شاید یہ بھی قبولیت دعا کا کہ وہ گھڑی ہو
جو ایک گھڑی آپ نے جمعے کے دن میں رکھی ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہم کمزور خطا کار سیاہ کار بندے، ناقدرے کم ہمت بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ نظر کرم فرما دیجیے اللہ، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، ایک نظر رحمت بھری ڈال دیجیے اللہ، ایک نگاہ ڈال دیجیے رحمت بھری ایک نظر ڈال دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اللہ ہمیں اپنے کرم سے ہمت نصیب فرما، اللہ حوصلہ نصیب فرما، اللہ حوصلہ نصیب فرما، اللہ حوصلہ نصیب فرما، اللہ قناعت نصیب فرما، اللہ تقوی نصیب فرما، اللہ تقوی نصیب۔ اے اللہ بہت موقع آپ نے عطا فرمائے لیکن ہم نے ان موقعوں کو ضائع کیا، اللہ بہت ضائع کیا۔ اے اللہ شرمندہ ہیں، کیا کریں اللہ ناقدری کرتے کرتے نفس و شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ اللہ ہمیں سچی ندامت نصیب فرما، سچی توبہ نصیب فرما، اعتراف جرم نصیب فرما، اعتراف جرم نصیب فرما، اللہ ہم اعتراف جرم نصیب فرما۔ اللہ ہم گناہ پر گناہ کرتے رہے، اپنے محسنوں کا دل دکھاتے رہے، اے اللہ اور آپ تمام ہماری خباثتوں کو چھپاتے رہے، اللہ نعمتوں پر نعمتیں برساتے رہے اور ہم ڈھیٹ ہو گئے، ہم بے حیا ہو گئے۔ اللہ آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے اللہ، محروم نہ فرمائیے اللہ، محروم نہ فرمائیے اللہ، محروم نہ فرمائیے اللہ، محروم نہ فرمائیے اللہ، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے اللہ، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اللہ دلوں کے اندر ایک انابت کی کیفیت عطا فرما، اللہ انابت کی کیفیت عطا فرما، شرح صدر نصیب فرما، اللہ استقامت نصیب فرما، اللہ اخلاص نصیب فرما، اللہ اخلاص نصیب فرما، اللہ اپنا خوف 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 نصیب فرما، اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما، اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، سچے دل سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما، سچے دل سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما، سچے دل سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کی شان میں کسی گستاخی اور بے ادبی سے ہم سب کو ہمیشہ محفوظ فرما، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ اپنے کرم سے اگر آپ نے کوئی ایسی ہوا چلائی ہے، اللہ اگر آپ نے کوئی ایسی ہوا چلائی ہے کہ جس ہوا کے چلنے کے نتیجے میں ہر انسان کی اندر کی حقیقت باہر نکل کر آ رہی ہے، اے اللہ ہماری باری آنے سے پہلے ہمارے دل کو پاک صاف فرما، ہمارے دل کو پاک صاف فرما، ہمارے دل کو پاک صاف فرما۔ اللہ اپنے کرم سے ہمارے عیبوں کو چھپا لیجیے، اللہ ہماری عیبوں کو چھپا لیجیے، اللہ ہمارے عافیت کے ساتھ تمام بری خصلتوں اور عادتوں سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما۔ اللہ ہمیں اپنے غیبی نظام کو سمجھنے کی توفیق نصیب۔ ہم ہر بات کو صرف ظاہری طور پر لیتے ہیں، کوئی واقعہ چھوٹا ہو، کسی ملک میں ہوا ہو، اللہ سمندر میں ہوا ہو، فضاؤں میں ہوا ہو، ہمارے گھر میں ہوا ہو، ہمارے مدرسے میں ہوا ہو، ہمارے گھر میں یا ہمارے ساتھ ہوا ہو، ہم کسی بھی واقعے کو اللہ آپ کے کسی غیبی ارادے اور غیبی نظام کی طرف محول نہیں کرتے۔ اللہ جس طرح کافر سب کچھ ظاہری اعتبار سے ہی سوچتے ہیں، اللہ ہم بھی تو ویسے ہی ہو گئے، ہم میں اور کافروں میں کیا فرق رہ گیا، ہم میں اور کافروں میں کیا فرق رہ گیا۔
اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو صحیح عقل عطا فرما، سوچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرما، رشد و ہدایت کی دولت عطا فرما، رشد و ہدایت کی دولت عطا فرما، اللہ رشد و ہدایت کی دولت عطا فرما۔ اے رب کریم، اللہ ہم نے آج جمعے کے دن کے حوالے سے بعد نماز عصر ہم سب نے اب درود شریف پڑھا، اے اللہ معاف کر دیجئے، اس طرح نہیں پڑھ سکے جیسے پڑھنا چاہیے تھا، غفلت کے ساتھ پڑھا، رسمی طور پر پڑھا، جلدی پڑھا، اے اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، جیسا بھی کچھ پڑھ لیا اللہ اسی کو دربار نبوت تک بھجوا دیجئے، اللہ پہنچوا دیجئے، اللہ پہنچوا دیجئے، اور اللہ ان کی طرف سے جوابی سلام بھجوا دیجئے، اللہ بھجوا دیجئے، اللہ بھجوا دیجئے، اور اللہ ہم کو اب سے اللہ مرتے دم تک بڑے قدر و اہتمام کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ، بہت ڈوب کر اللہ بہت اہتمام کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ آپ نے درود کی شکل میں کتنی بڑی نعمت دی ہے، ہم بہت ناقدرے ہیں۔ اللہ کہاں ایک حقیر سا کیڑا اور کہاں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، اللہ آپ نے موقع فراہم کر دیا کہ اس کیڑے کے بھی مرکز توجہ وہی بن جائے جو مرکز توجہ آپ کی ہے۔ اللہ یہ کیا نعمت ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ درود شریف کی برکات، اس کے اسرار، اس کے رموز، اس کے ثمرات، اس کے برکات، اللہ اس کے منافع روحانی بھی اور مادی بھی، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور خوب محبت میں ڈوب کر درود پڑھنے کی توفیق ہم میں سے ایک کو عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔